کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بڑی تقریر سے پہلے دل زور زور سے دھڑکنے لگے یا پیٹ میں عجیب سی گڑگڑاہٹ محسوس ہو؟ یہ وہ احساسات ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کرتے، یہ بس خود بخود ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہمارے جسم کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ایک ایسے پیچیدہ کمانڈ سینٹر میں جو بالکل آٹو پائلٹ پر چلتا ہے۔ اسے کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم، یعنی خودکار اعصابی نظام۔ اور آج ہم اسی پوشیدہ دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا جسم پردے کے پیچھے کیا کیا کمال کرتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ جسم کا اپنا ذاتی آٹو پائلٹ ہے۔ جیسے ہوائی جہاز خود بخود اڑتا ہے، ویسے ہی ہمارا جسم بھی دل کی دھڑکن اور سانس لینے جیسے اہم کام خود ہی سنبھالتا ہے۔ ہمیں ہر سانس کے لیے اسے یاد نہیں دلانا پڑتا، یہ سب کچھ پس پردہ چلتا رہتا ہے تاکہ ہم زندگی کے بڑے فیصلوں پر توجہ دے سکیں، جیسے آج رات کھانے میں کیا پکے گا؟ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پورے سسٹم کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک گاڑی کی مثال ہے۔ سوچیں کہ ہمارے جسم میں دو مخالف طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک ہے گیس پیڈل اور دوسرا ہے بریک پیڈل۔ یہ دونوں مل کر جسم کو ہر وقت توازن میں رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہیں یہ دو اہم حصے، ایک ہے گیس پیڈل جسے سائنس کی زبان میں سمپتھیٹک نظام کہتے ہیں۔ یہ ہمارا لڑو یا بھاگو والا رد عمل ہے، یہ ہمیں ایکشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے بریک پیڈل یعنی پیراسمپتھیٹک نظام، یہ ہمارا آرام کرو اور ہضم کرو والا موڈ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک بہترین ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے آج کے تجزیے کا ماسٹر پلان ہے، ہمارا روڈ میپ۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ دونوں سسٹمز، گیس اور بریک، ہمارے جسم کے ہر حصے پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے دل تک۔ تو چلیں اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور اسے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں گیس پیڈل سے، یعنی سمپتھیٹک نظام سے۔ اسے جسم کا ایمرجنسی رسپانس سسٹم سمجھیں۔ جب بھی کوئی چیلنجنگ صورتحال ہوتی ہے تو یہی سسٹم ایکشن میں آتا ہے۔ تصور کریں کہ کوئی شخص اندھیری گلی میں چل رہا ہے اور اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آواز آتی ہے، یا پھر وہ رولر کوسٹر پر بیٹھا ہے جو بالکل نیچے گرنے والا ہے۔ ان لمحوں میں اس کا سمپتھیٹک نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور جسم کو آنے والے کسی بھی چیلنج کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ خاکے میں آنکھوں پر نظر ڈالیں۔ آنکھوں کی پتلیاں یعنی وہ کالے دائرے پھیل جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل زبان میں اسے مائڈرائسس کہتے ہیں، لیکن اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آنکھیں زیادہ روشنی اندر لے رہی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کیمرے کا ایپرچر کھول دیا جائے تاکہ ارد گرد زیادہ صاف نظر آئے۔ اس کے بعد باری آتی ہے پھیپھڑوں کی۔ ہوا کی نالیاں یعنی برونکائی کھل جاتی ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ پھیپھڑوں کے اندر ایک ہائی وے کھل گیا ہے جس سے زیادہ آکسیجن اندر آ سکے۔ یہی آکسیجن پھر پٹھوں کے لیے ایندھن بنتی ہے اور انہیں وہ اضافی طاقت دیتی ہے جس کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہاں، دل کا کیا بنتا ہے؟ یہاں تو ڈبل ایکشن ہوتا ہے، ایک تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دوسرا ہر دھڑکن پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، آکسیجن سے بھرا خون پورے جسم میں تیزی سے پمپ ہوتا ہے، بالکل ایک سپر چارجڈ ہائی وے کی طرح، تاکہ پٹھوں کو فوری طور پر ایندھن مل سکے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی دوران ہمارا جگر بھی میدان میں آ جاتا ہے۔ وہ خون میں ذخیرہ شدہ شوگر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے پٹھوں کے لیے ایک فوری انرجی ڈرنک سمجھیں، جو انہیں فوراً وہ بوسٹ دیتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جسم ایک ذہین ٹریفک کنٹرولر کی طرح خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جلد اور ہاضمے جیسے غیر ضروری حصوں سے خون کا بہاؤ کم کر کے اسے بڑے پٹھوں کی طرف بھیج دیتا ہے، یعنی ان حصوں کی طرف جنہیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ وسائل کی کیا ہی شاندار تقسیم ہے نا کمال کی بات؟ تو ہم نے دیکھ لیا کہ گیس پیڈل ہمیں ایکشن کے لیے کیسے تیار کرتا ہے، لیکن جب خطرہ ٹل جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ بس وہیں پر بریک پیڈل یعنی پیراسمپتھیٹک نظام اپنا کام شروع کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا بحالی اور دیکھ بھال کا عملہ ہے۔ تو رولر کوسٹر کی سواری ختم ہو چکی ہے، یا پتہ چل گیا کہ قدموں کی آواز تو بس ایک بلی کی تھی۔ اب وقت ہے جسم کو پرسکون کرنے کا، اور پیراسمپتھیٹک نظام یہی کرتا ہے۔ یہ جسم کو واپس آرام کی حالت میں لاتا ہے
توانائی بچاتا ہے اور ہاضمے جیسے روزمرہ کے کاموں کو سنبھالتا ہے۔ یہ بالکل گیس پیڈل کا الٹ ہے۔ دل پر خاص بریک پیڈز ہوتے ہیں جنہیں سائنسدان M2 ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ یہ دل کی دھڑکن کو آہستہ کرتے ہیں اور اسے واپس ایک پرسکون آرام دہ رفتار پر لے آتے ہیں۔ اور جب جسم پرسکون ہو رہا ہوتا ہے تو یہ نظام کچھ گھریلو کام بھی سنبھالتا ہے، جیسے کہ تھوک کی پیداوار بڑھانا تاکہ کھانا ہضم ہو، معدے اور آنتوں کو دوبارہ کام پر لگانا، اور پھیپھڑوں کی نالیوں کو واپس ان کی نارمل حالت میں لانا۔ یہ سب اس لیے تاکہ جسم بہترین حالت میں رہے اور لمبے عرصے تک صحت مند رہے۔ تو ہمارے پاس گیس پیڈل بھی ہے اور بریک پیڈل بھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ الگ الگ کیا کرتے ہیں، لیکن اصل جادو، اصل راز اس بات میں ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ جو مسلسل کھینچا تانی ہے، گیس اور بریک کا کھیل، اسے ایک رسی پر چلنے والے کرتب باز کی طرح سمجھیں۔ مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، کامل توازن تلاش کرنا۔ سائنس میں اسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، یعنی جسم کے اندرونی ماحول کو مستحکم اور بالکل ٹھیک رکھنا۔ تو اس سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے مخالف تو ہیں، لیکن دشمن بالکل نہیں۔ یہ شراکت دار ہیں، پارٹنرز ہیں، جو جسم کو ہر حال میں بہترین طریقے سے چلانے کے لیے ایک خوبصورت توازن میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ناقابل یقین نظام جو ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے ایک کامل توازن میں کام کرتا ہے۔ لیکن یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟ کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز، جیسے کوئی دوا یا کوئی بیماری، اس نازک توازن کو بگاڑ دیتی ہے؟ اس کے نتائج، جیسا کہ تصور کیا جا سکتا ہے، بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔